سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس کا سفر میں نے اپنے محبوب کو کروایا، اور وہ بیت المقدس اس زمین کے اس ٹکڑے پر واقع ہے جس کے گرد اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتوں کا بسیرا ڈال دیا. بارکنا حولہ، برکتیں مادی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں. انسان کو دونوں طرح کی برکت ہوگی. جسم کو، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح. آج کی دنیا جو پریشان ہے نا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ زندگی بنتی ہے دو چیزوں سے، جسم اور روح. جیسے جسم کو ضرورت پڑتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، تو جسم کے لیے گرمی، سردی، بھوک، پیاس، راحت کا ہم 100% اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے، روح بھی تڑپتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کو تو آپ نے بہترین کپڑے پہنائے اور جسم کو نرم و نازک لباس پہنایا اور بہترین قسم کے لحاف اور گدوں کا اور آرام دہ آپ نے بیٹھنے کا، سونے کا، اے سی کا، ہیٹر کا، پنکھے کا، ہر چیز کا انتظام کیا. جسم کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جسم آرام میں ہے. لیکن روح کو جس طرح بھوک لگتی ہے، تو بھوک جس روح مانگتی ہے کہ مجھے کچھ ملنا چاہیے، تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا وہ قرآن ہے. روح کی غذا وہ شریعت پر عمل ہے کہ جب انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اس کی روح کو غذا پہنچتی ہے. اب بے چینی کیوں ہوتی ہے، بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ پورا سب کچھ ٹھیک ہے، محلات ہے، بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ بے چینی ہے. تو بے چینی اس لیے کہ زندگی تو جسم اور روح دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جسم کو سہولت فراہم کر دی اور روح کو نہیں تو پریشانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس کو برکتیں عطا فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ دو طرح کی برکتیں ہیں. ایک مادی برکتیں ہیں کہ یہ ایسا زمین کا ایسا ٹکڑا ہے کہ یہاں سبزہ ہے، یہاں زیتون ہے، اور یہاں طرح طرح کے ثمرات ہیں، پھل ہیں، اور مادی برکتوں سے یہ علاقہ لبریز ہے. اور روحانی برکتوں سے وہاں پر ہزاروں انبیاء مدفون ہیں. اور یہ بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کتنے انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بیت المقدس کے گرد اللہ فرماتے ہیں میں نے برکتوں کا بسیرا ڈال دیا. یہ مادی برکتوں سے بھی مالا مال ہے، آدمی روحانی برکتوں سے بھی مالا مال ہے. بیت المقدس میں لے آئے، برکتیں ہیں وہاں پر. اب کیا برکتیں؟ ان برکتوں سے فیضیاب کرنے کے لیے، مالا مال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کا سفر کیوں کروایا، اس کا ایک راز. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو نبوت دی، اس نبی سے یہ عہد لیا کہ نبوت تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جاتی ہے اور ان کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی. حضرات انبیاء نے کہا ہوگا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو ہمارے بعد آئیں گے، ہمیں نبوت پہلے مل گئی، ہمیں تو ان کا زمانہ نہیں ملے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا میرے نبیوں وعدہ کرنا تمہارا کام ہے اور اس وعدے کو پورا کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. دو عہد لیے، ایک عہد ربوبیت ہے، وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اس
اس میں اللہ نے عہد ربوبیت کا ذکر کیا، اور دوسرا عہد نبوت کا خاص انبیاء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ایمان بھی لانا ہے اگر خاتم النبیین آ جائے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان کب لائیں گے اور ان کی نصرت عملی طور پر کیسے کریں گے؟ اس ایمان لانے کے لیے غائبانہ تو پہلے بھی تمام نبیوں نے سمجھے کہ ایمان لایا، اب سامنے ایمان۔ ہمارے حضرات علماء ایک راز بتاتے ہیں، عمرہ کے سفر پہ جانے والوں کے لیے ایک تحفہ۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے حضرت یہ نسخہ بتاتے ہیں۔ مجھے خود بھی حج کے سفر پہ جاتے ہوئے وہاں حضرت نے، اور اکثر ہمارے ساتھی جو قاری رمضان صاحب تشریف فرمایا ابھی عمرہ کر کے آئے ہمارے مولانا غلام اللہ صاحب کے ساتھ، تو میں جاتے ہوئے نظرات سے بھی یہ حضرت کا نسخہ بتایا، اور بھی وہاں کے مخصوص اعمال، لیکن ایک یہ فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام کے روضہ مطہرہ کے سامنے جائیں نا تو اشہد اب یہاں سے تو حضور نہیں سنتے ہیں، لیکن وہاں جب حضور کے سامنے پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام تو حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اب وہاں جو حاضر ہے اللہ ہم سب کو لے جائیں، جو حاضر ہیں تو ان کے لیے نسخہ بتایا کہ جی یہ کہہ دو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، سامنے ہے نا سامنے، اور پھر ایک درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی، غائبانہ ایمان تو ہے ہی ہے لیکن اللہ کے محبوب یہ آپ کے مبارک کانوں اور سماعتوں نے یہ کلمہ شہادت سماعت فرما لیا ہے جب ایک امتی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، آگے سمجھ تو فرمایا کہ یہ پھر گزارش کر لیں اللہ کے نبی یہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت آپ کے سامنے پڑھا، حضور کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کے نبی آپ اس کے گواہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے قدموں سے وہ جوہر ملتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں جوہر ہے، قیمتی جوہر مل گیا۔ تو وہاں کیا ہے، راز کیا ہے معراج کے سفر میں؟ اللہ تعالیٰ نے آج انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا عملی ایمان جو حضور علیہ السلام پر عملی ایمان ہے نا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجتماع، پاکستان کے ایک نامور خطیب گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے عالم اور بہت حق گو اور بے باک شخصیت حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بیت المقدس میں جمع کیا ہے اللہ نے نبیوں کو اپنے ذوق خطابت میں، وہ فرمایا کرتے تھے، میں ان کی زبان ذرا تھوڑی دیر کے لیے عالیتاً لے کر آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کی زبان میں فرماتے تھے کہ یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے، یہ تو عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے، اور کانفرنس بھی بڑی بے مثال ہے۔ اس کانفرنس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے، ہمارا اجتماع ہے، نمازی آتے ہیں، کوئی آتا ہے، عام لوگ آتے ہیں، آج بیت المقدس میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہونے والی ہے، شب معراج کی بات ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ضابطہ مقرر کیا، قانون مقرر کر دیا۔ آج کی کانفرنس میں مندوبین، شرکاء، حاضرین، شرکت کرنے والوں کے لیے یہ لازمی ہے جس کے پاس نبوت کا سرٹیفکیٹ اور نبوت کی سند موجود ہے، جس کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج سجایا ہے، وہ اس مجمع میں آ سکتا ہے، اور جس کے پاس نبوت کی ڈگری نہیں ہے تو وہ اس میں اللہ نے بڑا مضبوط نظام کیا، غلام محمد قادیانی جیسے ملعونوں کو داخل نہیں ہونے دیا۔ آج تمام انبیاء اور اس کانفرنس سے بات کرنے والا، حضور کی عظمت بیان کرنے والا خود اللہ ہے۔ ایک ایسا خوبصورت اجتماع ہو رہا ہے، آج عملی ایمان کیسا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا منظر کیسے پیش ہو رہا ہے۔ یہاں جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، دو کام ہوئے۔
جب انسان اذان دیتا ہے تو جو اذان کے کلمات ہم دہراتے ہیں تو جواب دیتے ہیں نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب کیا ہے؟ اب جب جبریل نے اذان دی، غور کرنے کی بات ہے، اور ایک خوبصورت انداز میں حضرت ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ عجیب خوبصورت اجتماع ہے، مجمع میں اذان ہوتی ہے نا تو حضرت جبریل نے اذان شروع کی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لیکن آگے تو انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے. سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا، کس پیغمبر کا نام لینا پڑے گا. یہاں پر اشہد ان آدم صفی اللہ کا نعرہ بلند کرنا پڑے گا، یا اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ کہنا پڑے گا، یا اشہد ان عیسیٰ روح اللہ کہنا پڑے گا. رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، میرے جبریل آج کا یہ نبیوں کا خوبصورت اجتماع جن کو اللہ نے اجسام مثالیہ کے ساتھ جمع فرمایا ہے، فرمایا آج کا یہ اجتماع تو میں نے اس لیے منعقد کیا ہے یا میں نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کا اعلان کرنا ہے. سبحان اللہ. اور جبریل کو حکم ہوا کہ آپ کیا کہیں؟ اشہد ان اذان کلمہ دہرایا تو تمام نبیوں نے کیا جواب دیا؟ اشہد ان محمد. ایمان ہو گیا نا سامنے سامنے تمام نبی. یہاں اس مجمع میں بیت المقدس میں شب معراج اجسام مثالیہ کے ساتھ حضرت تھانوی کی وہ ہے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے، اجسام مثالیہ کے ساتھ جمع ہے. تو تمام انبیاء نے کیا کیا ہے؟ اشہد ان محمد. ایمان تو ہو گیا، اب مدد کا عملی نمونہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کیا نظام چلایا؟ اس کے لیے پھر یہ نظام چلایا کہ جماعت کھڑی ہو گئی. قانون یہ کہ مجمع میں جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار صفات کا مالک ہو تو اسی کو آگے کرتے ہیں، عمر کے لحاظ سے ہر اعتبار سے. آج ہمارے حضرت آ رہے ہیں، اگر وہ یہاں موجود ہو تو ہم ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے. یہاں سارے نبیوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ 1,24,000 کم بیش انبیاء کا مجمع ہے، ان تمام نبیوں کی موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہاتھ سے پکڑ کر مصلی امامت میں کھڑا کر کے یہ عملی طور پر اعلان کرنا ہے کہ یہ صرف عام لوگوں کے نبی نہیں، یہ تو نبیوں کے بھی امام ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ایمان بھی لانا ہے. تمام نبیوں نے ایمان بھی لایا اور ان کی مدد کی کہ حضور کی ابتدا میں کھڑے ہو کر سب نے نماز بھی ادا کر دی. یہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے. اور شب معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ، بقیہ حکمتوں پر پہلے بات ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ سفر کیوں کروایا کہ جو نبیوں سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے، اس نصرت کا اور ایمان کا عملی طور پر ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان کی امامت کے لیے محمد رسول اللہ کے ساتھ ختم نبوت کا تاج سجایا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.